اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آج ہم 11ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کو کثیر تعداد میں بڑھا دیتا ہے۔ مغفرت کسے کہتا ہے؟ اس عشرے میں ہمیں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، کون سی دعائیں کرنی چاہیے، یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان عمر فاروق صاحب الخدمت فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ سندھ ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انم لاغاری، سوشل ورکر ہیں۔ السلام علیکم انم، آپ کو بھی اپنی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمر بھائی، آپ کی جانب آتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کا جہاں پہ نام آتا ہے، ایک عرصے دراز سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ہی بتائیے گا کہ اس وقت کہاں کہاں پورے پاکستان میں اور کن سیکٹرز پہ آپ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہریار بھائی بہت شکریہ، آج ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں۔ بنیادی طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے اور سیکٹر مختلف ہیں کہ تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر، یتیم بچوں کی کفالت کے اوپر، روزگار کے اوپر۔ ہمارے پورے پاکستان کے اندر معاشرے میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ جس طرف بھی کوئی چیز کرنا چاہیں تو اس کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ خاص طور پہ کفالت یتامہ کے حوالے سے مناتی ہے، اور 15 رمضان آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ 15 رمضان کو ہم ورلڈ آرفن ڈے بھی مناتے ہیں، یتیموں کا عالمی دن جو ہے منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پورے رمضان کو یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے لوگوں سے زیادہ بات کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً 45 لاکھ بچے یتیم ہیں، اور ہمارے ویسے معاشرے کے اندر جن کے والدین موجود ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے، تعلیم کا، صحت کا اور باقی چیزوں کا۔ لیکن جو یتیم بچے ہیں ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی کوئی پریزنٹیشن بھی کہیں پر نہیں ہے کہ کوئی ان کے مسائل پہ بات کر سکے، یا جن مسائل سے وہ گزر رہے ہیں وہ اور ان کی ماں یا جو ان کے گارجین ہیں وہ جس مشکل سے گزرتے ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کوشش کی کہ یہ یتیم بچے جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایسا جز ہیں کہ اگر ان کو ہم نے آج ٹھیک نہ کیا تو یہ معاشرے کے بہت خراب حالت کے اندر چلے جائیں گے، اس لیے ان کو آج ہماری ضرورت ہے اور ہم سب نے مل کر ان کی کفالت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی معاشرہ قائم کیا تو اس کے اندر یتیم بچوں کے بارے میں بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جتنے یتیم بچے ہیں ان کا میں کفیل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی پوری امت مسلمہ کے اندر جو بھی یتیم بچہ ہوگا اس کی کفالت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور وہ ہماری یہ ذمہ داری لگا کر گئے ہیں کہ جتنے یتیم بچے ہوں گے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس یتیم بچے کی کفالت کریں، اس کے مسائل کو حل کریں، اس کی مشکلات کو ختم کریں۔ اچھا عمر بھائی، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ کیونکہ ہر سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری پرابلمز بھی فیس کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو یہ خیال کس کو آیا کہ بھائی ایسا کچھ ہم نے کھولنا چاہیے؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ دیکھیں، الخدمت فاؤنڈیشن مختلف ایریاز میں تو کام کر ہی رہی تھی، لیکن مجھے یاد ہے وہ جو جس پروگرام کے اندر اس کو طے کیا وہاں پہ 15 لوگ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کے یتیم بچوں کی کفالت کریں گے، اور اب طے ہوا کہ یار اتنا بڑا کام ہوگا کیسے، اتنے 45 لاکھ بچوں کی کفالت کس طرح کریں گے؟ تو ان 15 لوگوں نے طے کیا کہ ہمارے جتنے بچے ہیں اتنے یتیم بچوں کی ہم کفالت کریں گے، یعنی اگر میرے 3 بچے ہیں تو میں 3 بچوں کی کفالت کروں گا، اور یہ میں اللہ تعالیٰ سے انشورنس کرواؤں گا اپنے بچوں کی کہ میں ان 3 یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ تو جس کے جتنے بچے ہیں اس ٹائم جو موجود تھے وہاں 15 لوگ، ان سب نے جو ہے وہ اس کی حامی بھری اور انہوں نے اتنے بچے کفالت کے لیے کرے، اور آج تقریباً ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر 30,000 بچے یتیم بچے جو ہیں ان کی ہم کفالت کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور کئی بچے جو گزر چکے ہیں اس کفالت یتامہ کے پروگرام میں سے۔ اس کے 2 پروگرام ہیں جو ہم کچھ بچوں کی ہم ان کے گھروں کے اندر کفالت کرتے ہیں، جو اپنی جن کے والد موجود نہیں ہوتے لیکن والدہ ہوتی ہے، تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں یا خالہ کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ یا پھپھی کے ساتھ، تو کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو ہم ان کے گھر کے اندر کفالت کرتے ہیں، مہینہ 4500 روپے ان کو دیتے ہیں، اور جو ان کی والدہ کے اکاؤنٹ کے اندر ڈائریکٹ پہنچتا ہے وہ اپنے ATM سے نکلوا کر، کوئی دینے نہیں جاتا ہے، اس کی عزت نفس بھی مشروع نہیں ہوتی ہے اور ٹرانسپیرنسی بھی اس کے اندر قائم رہتی ہے، اور وہ نکلوا کے اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے، یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارا دوسرا پروگرام آغوش کا ہے کہ جہاں پہ یتیم بچوں کو ہم لے کر آتے ہیں اور ان کی اسکولنگ کا، ان کی میلز کا، ان کی دیکھ بھال کا پورا انتظام کرتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر رہتے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو اس کی ہدایت کی ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کی جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا وہ آخرت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہم نے اس کا موٹو بھی یہ رکھا کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ کوئی ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا تو اس کو جنت بھی ملے گی اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی. اس لیے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو وہاں پہ جو صحابہ موجود تھے وہ ڈھونڈنے لگے کہ ہماری کون قریب یتیم ہے جس کی ہم کفالت کریں. تو ایک بچی تھی جو یتیم تھی اور اس پہ 2 صحابہ کا جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ اس یتیم بچی کی کفالت میں کروں گا. اور یہ جھگڑا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ دے دیا جو اس کی قریبی رشتہ دار تھی جو بچی. تو اس صحابی نے اس بچی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھو لوگوں میں اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. یعنی کہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. اور ہم بھی آج جتنے ایک یتیم بچے کی کفالت کریں گے تو ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آخرت والے دن جنت بھی ہمیں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی. بے شک جی بالکل یہ بات بالکل سچ ہے. اور ہمیں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے معاشرے میں یہ دیکھ کے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو بلکہ الٹا اس کا حق مارے جانے لگتا ہے, اسے لوگ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے. لیکن جیسے الخدمت کام کر رہا ہے یہ ایک بڑا ثواب کا بھی کام ہے. اور لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ دیکھیں ویسے ہم دنیاوی چیزوں میں لگے رہتے ہیں, اپنی لائف میں لگے رہتے ہیں, لیکن اگر اس طرح کے ہم کام کرتے رہیں تو جہاں ہم سے 100 خطائیں ہو رہی ہیں وہاں ہم ایک اپنا راستہ بھی بنا لیں کہ جی ہمیں بھی شاید جنت مل جائے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. انم آپ کی جانب آؤں گا, آپ حیدرآباد سے آئی ہیں, آپ وہاں پر اپنی NGO رن کرتی ہیں, کن سیکٹرز میں آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. اور سمجھیں کہ حیدرآباد سے بہت کم فیمیلز ہیں, ابھی ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک شعور آ رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں آ کے اپنے بارے میں بتانا اور شیئر کرنا, ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ کے جیسے سر اپنی اسٹوری بتا رہے تھے تو میری جو بھی فرینڈز یا فیملی دیکھ رہی ہوگی ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا. تو میں سب کو السلام علیکم بھی کہوں گی. اور میری جو NGO ہے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے. سر کی جیسے میں نے بات سنی تو یقین کریں اس کے بعد تو میں اسپیچ لیس ہو گئی ہوں, اتنا بہترین کام ہے. تو جس میں ہم بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم ان بچوں پہ کام کرتے ہیں جو بچے چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک میں ہیں. اوکے. تو ان بچوں کے لیے ہم نے فری اسکولز اوپن کیے ہوئے ہیں جو کہ ایوننگ میں چلتے ہیں, جیسے کہ 3 بجے سے 7 بجے تک ہمارا ہوتا ہے. 3 سے 4 بجے تک ہماری قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایجوکیشن کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں. مختلف جو ہے وہ بچے ایسے آتے ہیں لائک ایسے گھرانے سے آتے ہیں ان کے پاس شاید ایک وقت کا کھانا بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا. تو ان کے پیرنٹس ہمیں بولتے ہیں کہ آپ ہمیں کھانا دے دو, پڑھانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. تو ہم ان بچوں کو وہاں پہ ان کے لیے کھانے پینے کا, ان کی میڈیکل اسسٹنس کا بندوبست بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو کہ سمجھیں ہمارے پاکستان کا آگے چل کے بہت بڑا نام روشن کرنے والے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ بالکل گراؤنڈ کہتے ہیں نا گراس روٹ سے اٹھ رہے ہیں اور یہ ضرور ڈبل محنت کر رہے ہیں. مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو شروعات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا پڑھائی میں, لیکن جب ہم نے ان کے لیے ہر سیٹرڈے ایکٹیویٹیز رکھی, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے کافی ایسی گیمز اور ایسے ہم نے ورک پلانز بنائے تو بچے خود بخود اسکول آنا شروع ہوئے. ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے صحیح اور جوتے بھی نہیں ہوتے, لیکن وہ پھر بھی خوشی خوشی جو ہے وہ اسکول آتے ہیں. اور اتنے ڈیکرم میں ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو انگلش جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو ہمارے بچے اس جو صورتحال میں انگلش بولتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ یہ تو آپ بہت کمال کر رہے ہیں. مطلب آگے چل کے جب بچے کسی مقام پہ پہنچیں گے تو یہ ان کے لیے ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. کتنے بچے ابھی آپ لوگوں کے پاس ہیں جو آپ جن کو تعلیم دے رہی ہیں؟ ہمارے پاس ابھی 50 بچے ہیں جی, اور ماشاءاللہ سے ہمارے اسکول کو 5 سال ہو گئے ہیں. تو ان 5 سالوں میں ہم نے سمجھے کہ 40 بچوں کو جو ہے اسکالرشپس پہ اچھے اسکولوں میں بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے جو ڈراپ آؤٹس تھے جنہوں نے آدھے میں اپنی پڑھائی چھوڑ دی وہ وہاں جا کے پھر کنٹینیو کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے ہمارا وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کام پریکٹیکلی جو ہے میں اس چیز کو جو ہے زیادہ پریفرنس دیتی ہوں. تو ہم نے ایک چھوٹا سا ہی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اوپن کیا
تو ہم نے وہ بچیاں جو ہمارے پاس آ رہی تھیں ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لیے لیکن ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہے، جس سے اب 20-25 سال کی بچی ہے، کیونکہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ارلی ایج میں تو اس کو پڑھانا لکھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں گھر کی ٹینشن زیادہ ٹینشنیں آ جاتی ہیں، تو وہ اتنا ہم اس کے ایجوکیشن پہ نہیں کام کر سکتے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں ان کو لکھنا پڑھنا تو ہم سکھا دیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو اسکل دیں، تو ان بچیوں کو ہم اسکل دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے پھر اسکل دے کے چھوڑ نہیں ہے، کیونکہ آپ اسکل دے دیتے ہو اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مشینیں بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کافی اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں جب آپ کوئی اکوپمنٹ دے اس کو چلانا کہتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں صبا کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صبا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ آج آپ نے یہ انڈے ونڈے ابالے میں کیا بنا رہی ہیں جی آج آپ؟ اس کو ویسے تو ڈیولڈ ایگز کہتے ہیں لیکن میں اس کو فینسی ایگز کہتی ہوں کیونکہ جیسے شاہی ٹکڑا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ دودھ میں بناتے ہیں اور خوب دیر تک پکاتے ہیں اور اس طرح والا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ وہ شاہی کا سا لقب مل گیا اس کو، اسی طرح سے یہ فینسی ہوئے ہیں کہ اس کی پہلے آپ زردی نکال لیں گے بوائل کرنے کے بعد اور پھر اس میں آپ ساسز ایڈ کر سکتے ہیں جس میں میونیز اور چلی گارلک ساس ہے بیسکلی، اس کے علاوہ آپ کی چوائس آف ساسز ہو سکتا ہے، اور حسب ذائقہ سیزننگ ڈالیں، لال مرچ، کالی مرچ، نمک اور کوریانڈر ڈال دیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے اور پھر ہم اس کو فرائی کر کے بعد میں پائپ کریں گے، وہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا یہ اس پہ کوٹنگ کر دیتی ہیں آپ کسی چیز کی، تو پھر اس کا ٹیسٹ کیا بنے گا؟ یہ گریوی والا ہوگا یا سالن یا پھر ویسا؟ نہیں ویسے تو یہ فرائیڈ آئٹم ہے نا، تو اگر فار ایگزامپل آپ کے گھر پہ کوئی دعوت ہے اور آپ کو 1 بائٹس ٹائپ کی جو ہم رکھتے ہیں نا ڈشز جیسے سائڈ پہ، اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کو سالن میں ٹرانسفارم کرنا ہے تو پھر آپ ٹمیٹو کے ساتھ بنا لیں اس کا سالن۔ لیکن آج جو آپ بنا رہی ہیں وہ آپ سالن ٹائپ بنا رہی ہیں نا؟ ہاں، تو یہ فرائی ہوگا اور پھر وہ ٹمیٹو بیس ہو جائے گی اس کی، تو اچھا مجھے صبح یہ بتائیں، ویسے جو شیف ہوتے ہیں وہ کھانا بناتے رہتے ہیں تو ان کو کریونگ ہوتی ہے یا اتنا کھانا بنانے کے بعد ان کا دل بھر چکا ہوتا ہے ان کا اپنا دل نہیں چاہتا، کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ دونوں ہی ہیں، کبھی کبھار کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کبھی کچھ، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ میرے کیس میں ہوتا ہے کہ میں جب بنا لیتی ہوں تو مجھے نہیں چکھنے کا دل چاہ رہا تھا، اگر میں سامنے سے تعریفیں آ رہی ہوتی ہیں نا تو میرا ویسے ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ عمر بھائی بات ہو رہی تھی کفالت کے حوالے سے، اگر کوئی شخص کفالت کرنا چاہ رہا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح آپ سے رابطہ کیا جائے اور اس کا پروسیس کیا ہے؟ شہریار بھائی اس پہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر ہمارے دفاتر موجود ہیں، ویب سائٹ موجود ہے، نیٹ کے اندر آپ جائیں گے تو چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم سسٹم ایسا بنائیں کہ ایک آسان بھی ہو اور لوگوں کا تعلق بھی اس سے پیدا ہو، لیکن اس میں صرف جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ان سب کی خدمت کرنا ساری مخلوق کی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے مسلمان بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی فرد کسی یتیم بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے گا اور وہ اس کے اندر 54,000 روپے مہینے کا یا 4,500 روپے پر منتھ جو ہے وہ اس میں دے گا، سال کا ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ جس بچے کو وہ ڈونیشن دے رہا ہوگا اس کی ہم ہر 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کی اسکول کی رپورٹ اس کو ہم شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو یہ تعلیم کے اوپر بیس کرتا ہو، یعنی اس یتیم بچے کی کفالت ہوگی کہ جو کسی اسکول میں پڑھتا ہو، یعنی وہ اس کا ایڈمیشن ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر ہی وہ اس پروگرام کے اندر آ سکتا ہے۔ جو یتیم بچہ پڑھتا نہیں ہے وہ اس پروگرام کے اندر آ نہیں سکتا، کیونکہ بنیادی طور پہ جیسے ہمارے کھانے پینے کا اور باقی چیزوں کا تو لوگ انتظام کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، لیکن تعلیم وہ چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ نیگلیکٹ کی جاتی ہے۔ کوئی بھی قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا نہیں ہے، تو ہم نے بنیادی طور پہ یہ کوشش کی کہ جو یتیم بچے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اس معاشرے کا کارآمد جو ہے وہ شہری بنایا جائے، اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور ہم ان کی کفالت کریں، اور جو بھی ڈونیشن اس کے لیے دیتا ہے ہم اس کا بتاتے ہیں کہ کون سے شہر میں کون سے اسکول میں کون سا بچہ جو ہے وہ جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، اور اس کی رپورٹ بھی اس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک تو سسٹم بنایا ہوا ہے۔ دوسرا ہمارا آغوش کا سسٹم ہے کہ جو آرفنیج ہاؤس ہوتا ہے اور وہاں پر بچے آتے ہیں اور وہاں پر ہم ان کو رکھتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، ان کی میلز کا کھانے پینے کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ ہم شاید ویسے جانتے نہیں ہیں لیکن آپ کو شاید پتہ ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے، اور قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زحا کے اندر، اور یہ کہا کہ ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں سنبھالا اور ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہم نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا۔ تو اسی 3 چیزوں کے اوپر کہ ہم نے یتیموں کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے،
دوسرا ان کو ٹھکانہ فراہم کرنا ہے، اور تیسرا ان کو سیدھی راستہ دکھانا ہے، یعنی ان کو تعلیم دینی ہے۔ اس بیس کے اوپر ہم نے یہ آغوش بنائے ہیں جہاں پہ پورے پاکستان کے یتیم بچے آتے ہیں اور وہاں پہ ہم ان کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو یتیم خانہ ہوتا ہے اس کا بہت برا حال ہے، اور ہوتا بھی ہے ایسا، کہ ایسا نہیں ہے کہ برا حال نہ ہوتا ہو، لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو آغوش ہیں اس کے اندر ہم پاکستان کے جو سب سے بہترین بورڈنگ اسکول کے اندر جو فیسلٹی دی جاتی ہے وہ ہم وہاں پہ یتیم بچوں کو دیں گے۔ اور اس وقت جو ہمارے جتنے بھی آرفن ہاؤس چل رہے ہیں اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو شاید آپ کے بچے اتنا اچھے طریقے سے نہ رہتے ہوں جتنے اچھے طریقے سے وہ یتیم بچے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی بہترین تعلیم کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے کہ ایئر فورس کے اندر اور باقی جگہوں پر ان کے ایڈمیشن ہوئے ہیں اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد، تو اس لیے ہم نے ان کی بہترین تعلیم کا اور بہترین میلز کا اور بہترین رہنے کا وہاں پر انتظام کیا ہے، اور ہم یہ پورے پاکستانی قوم کو اس کے ساتھ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں الخدمت فاؤنڈیشن کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم ہی سارے یتیم بچوں کی کفالت کر لیں گے، 45 لاکھ بچے ہیں، لیکن یہ امت مسلمہ کا کلچر بننا چاہیے، پاکستان کا کلچر بننا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے لوگ رہتے ہیں ایک گھرانہ ایک یتیم بچے کی کفالت کر لے۔ ہم اپنے 3 بچوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، 4 بچوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک یتیم بچے کی کفالت کر لیں تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں کوئی بچہ یتیم ایسا نہیں ہوگا جس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کلچر کو پروان چڑھائیں گے، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے پاکستان کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ہم پوری انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ آپ لوگوں کا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن پر ہے۔ جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سے اور چیزیں چھینی جا سکتی ہیں، پیسہ چھینا جا سکتا ہے، اور چیزیں چھین جاتی ہیں، لیکن تعلیم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دے دی تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کا فوکس تعلیم پہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچے جب وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کو آگے بھی موقع ملتے ہیں، تو جیسے اگر آپ کے پاس سے کوئی بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اور آگے اس کو کسی یونیورسٹی میں جانا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ پیسے لگیں گے تو اس پہ بھی آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک تو بنیادی تعلیم ہے میٹرک تک کی، وہ تو ہم اس کو وہاں پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ کفالت یتامہ کا جو پروگرام ہے یہ میٹرک تک کا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کئی اسکالرشپ موجود ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں، الخدمت کے اندر بھی میرٹ کی اسکالرشپ موجود ہیں، تو وہ ہم دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھا پڑھائی میں ہوگا اور آگے بڑھنا چاہے گا تو الخدمت فاؤنڈیشن الفلاح اسکالرشپ کے نام سے ان کو اسکالرشپ دیتی ہے، اور وہ انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز کی اسکالرشپ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے سندھ کے اندر بھی 250 بچے ابھی اس وقت ایسے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کے اندر پروفیشنل تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں الخدمت کی اسکالرشپ کے اوپر۔ اس لیے ہم آگے بھی ان کا تعلیم کا پورا انتظام کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے میٹرک تک کی وہ تو ہمارے ہر بچے کے پاس ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ سب انجینئر بن جائیں گے، سب ڈاکٹر بن جائیں گے، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے اس کا ہمیں سب کو انتظام کرنا چاہیے۔ شعور آتا ہے، معاشرے کا اچھا شہری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی بڑھ جاتی ہے، کارآمد شہری بن جاتا ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ کے کام کر سکتا ہے۔ نہیں تو یہ ایسیڈ نہیں بنتے بلکہ یہ بوجھ بن جاتے ہیں معاشرے کے اوپر جب آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے۔ ان سب کو چلانا آپ کے لیے ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ تعلیم بھی ان کو اچھی دی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا اچھا شہری بن سکے۔ بالکل جی، یہ بندہ اگر کچھ نہ پڑھے لیکن میٹرک تک ظاہر ہے جب وہ پڑھتا ہے ایک ماحول میں رہتا ہے تو یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں بہت کچھ وہ سیکھ لیتا ہے، اچھے برے کی اس کو تمیز آ جاتی ہے۔ ورنہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پہ بچے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر یا تو وہ بیچارے کسی ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں یا پھر وہ ڈرگز میں لگ جاتے ہیں، ڈرگز بیچنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو الخدمت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ انم، جب اس وقت ہماری بات ڈسکنٹینیو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ خواتین کو آپ لوگ پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں، ساتھ میں ان کو اسکلز کے ساتھ مواقع بھی دیتے ہیں، تو اس پروگرام میں کتنی خواتین آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کیا کیا آپ اس میں آفر کرتے ہیں؟ دیکھیے جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہماری ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے اور لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو ہم نے یہ جو وومن امپاورمنٹ پہ جو ہم نے ہنر نسواں کے نام سے ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر حیدرآباد میں اوپن کیا، اس کی ابھی 3ری بیچ چل رہی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہر بیچ میں 5 خواتین کو اٹھایا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو اکوپمنٹ دے رہے ہیں بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہماری 3rd بیچ ہے، تو ابھی تک ہم نے 10 جو ہے وہ خواتین کو گریجویٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پروڈکٹس بھی ہم مارکیٹ میں لائے ہیں، ان کو سیل کروایا ہے، جس سے وہ گھر بیٹھ کے اب جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل آن لائن شاپنگ کا کتنا زمانہ ہے، کووڈ کے بعد تو یہ چیز بہت پیک پہ چلی گئی تھی، تو وہ کوئی بھی جو اپنی چیزیں بناتی ہیں لائک ہینڈ بیگز ہو گئے یا کپڑے ہو گئے تو وہ آن لائن لگاتی ہیں اور سیل کر رہی ہیں اور بہت اچھا ارن کر رہی ہیں۔ مطلب دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شارٹ ٹرم جو ہے نا سولوشن ہر چیز کا پرووائڈ کر دیتے ہیں، مطلب ہم لوگ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ چیریٹی تو کرتا ہی ہے، لیکن وہ کرتا ہے کہ بھئی ایک بار دے دوں تاکہ بس سکون اس کو آ جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ ہاں، لیکن میں سمجھتی ہوں اس پلیٹ فارم سے میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم کچھ ایسا کریں
کہتے ہیں نا کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں مچھلی لا کر نہ دیں. تو اگر آپ وہ بھی کریں, مطلب اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں کما سکتے یا جو بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک بندے کو ہنر دے دیں. بالکل. اب دیکھیں میں سمجھتی ہوں آج کل کا جو دور آ گیا ہے, بھلے لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں لیکن اگر عورت اور مرد دونوں اپنے جو ہے گھر چلانے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں تو عورت کی بھی عزت ہو رہی ہے, اور وہ عورتیں جو ہے ریسٹرکشن کی وجہ سے زیادہ باہر نہیں نکل پاتی, تو یہ بزنس کوئی بھی چیزوں بنا کے سیل کر رہی ہیں اور گھر سے بیٹھ کے, جیسے کہ ہم سلائی کی بات کریں, ہماری جو اسٹوڈنٹ ہم نے ابھی 10 اپنی گریجویٹ کی ہیں تو اس میں سے سمجھیں کہ ہر ہماری بچی کی ماشاءاللہ سے 1000-1500 پر ڈے کی ارننگ ہے. تو آپ منتھلی لگا لیں, یہ اچھا اماؤنٹ بن جاتا ہے, جس وہ پیسہ اپنے بچوں پہ بھی وہ خرچ کر سکتی ہے, اپنے شوہر کی ہیلپ بھی کر سکتی ہے گھر چلانے میں, اور ایجوکیشن پہ کر سکتی ہے, کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے آج کل کی جو منیمم ویج چل رہی ہے 500 روپیز چل رہی ہے جو مزدوری پہ ملتی ہے. لیکن اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وہ سارا کھانے پینے اور میڈیسن میں چلا جاتا ہے. تو اگر ایکسٹرا کنٹریبیوشنز ہوں گی فیمیل کی تو وہ اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ ضرور کریں گی اسپینڈ. اور بالکل جی, اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا, عورت بھی کما رہی ہے مرد بھی کما رہے ہیں, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے مہنگائی کا اس میں تو ظاہر ہے دونوں کو ہی لے کے چل رہے ہیں, اور بہت اچھی چیز رہتی ہے کہ دونوں مل کے کریں. اور میں وہی والی ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ آپ ہنر دے دیں تو بہت اچھا ہوتا ہے, جیسے تعلیم ہوتا ہے, یا کوئی اگر تعلیم نہیں لے پایا وہ اپنی ایج کو اب کراس کر چکا ہے تو وہ کوئی اور ہنر سیکھ لے جس سے وہ کماتا رہے. محسن بھائی, ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں آ گئے, عشرہ مغفرت. مغفرت کہتے کسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی وآمنوا باللہ صدق اللہ العظیم. آپ نے جو سوال کیا لفظ مغفرت کے معنی کیا ہیں, مغفرت کے معنی اگر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لے کے جائیں تو اس کے مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا, معاف کرنا, صلہ رحمی کرنا, اور عرف عام میں بخشش کرنا. اور پھر اس کو اور واضح کریں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے, اسے مغفرت کہا جاتا ہے. اب اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آمین آمین کہہ رہے ہیں. تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ کبھی حضور نے ایسا نہیں فرمایا. تو جب حضور ممبر پر تشریف لے گئے, صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے اس کا مقصد و محور کیا ہے, کبھی آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے اس طرح آمین نہیں فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امی آئے اور انہوں نے دعا یہ کی کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں عبادت و ریاضت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو اللہ کے رسول وہ ہلاک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا آمین. معلوم یہ چلا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنی مغفرت کر سکتا ہے, اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے اور اللہ بخش دیتا ہے. جس طرح کی مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ 1000 گناہ گاروں کو مغفرت فرماتا ہے. اور پھر یہی نہیں, ہر جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ یہ جو مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے, اور یہ جو عشرہ ہے اس عشرے میں تو اللہ تعالیٰ ایسے بے بہا مغفرت فرماتا ہے کہ ہر رات اللہ کی جو رحمت ہے وہ پہلے آسمان پر آ کر پوچھتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے, میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. یہ جو اس وقت ہم نشست میں ہی باتیں ہوتی ہیں جو بھی ہم ظاہر ہم بھی آگاہی لے رہے ہوتے ہیں, اس کو سن کے ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو ہمیں بڑا گلٹ ہوتا ہے. گلٹ یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیں ہم آفرز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, کہیں بازار میں آفر لگی ہے, کہیں کپڑوں میں آفر لگی ہے, ہم اس کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہے جسے ہم کہیں گے بمپر آفر, جس میں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, آپ کو صحت بھی مل سکتی ہے, آپ کو دولت بھی مل سکتی ہے, آپ کو سب مل سکتا ہے. مانگنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. کس طرح مانگا چاہیے یہ بھی ہم پوچھیں گے. وقت ایک بریک کا, بریک